بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایک عورت کا تذکرہ ہوا کہ یا رسول اللہ، وہ صدقہ خیرات تو بہت دیتی ہے، لیکن وہ عورت ایسی ہے کہ اس کی زبان کی تنگی کی وجہ سے، زبان کے غلط بول کی وجہ سے اس کے پڑوسی اس سے تنگ اور پریشان ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ عورت جہنم میں جائے گی، یہ عورت جہنم میں جائے گی۔ تو پڑوسی یہ انسان کے ذمہ داری میں داخل ہیں۔ پڑوسیوں کے حقوق حضرت جبرائیل علیہ السلام اتنی دفعہ لے کر آئے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اندیشہ ہونے لگا کہ کہیں ان کو وراثت میں بھی حق نہ ملنے لگ جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پڑوسیوں کے بہت حقوق بیان فرمایا کہ کوئی بندہ تم میں سے اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ خود تو پیٹ بھر کر سو جائے اور اس کے پہلو میں اس کا پڑوسی بالکل بھوکا سوئے، یہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا۔ فرمایا کہ جو شخص اپنے پڑوسی کو تنگ کرتا ہے وہ شخص جنت میں نہیں جا سکتا، جہنم ہی اس بندے کا سب سے بہتر ٹھکانہ ہے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے پڑوسی کا صرف یہ حق نہیں ہے کہ تم اسے تکلیف نہ دو، یہ حق بھی ہے، لیکن صرف یہاں تک نہیں ہے، اس سے آگے بھی ایک لمحہ ہے، اس سے آگے بھی ایک درجہ ہے، وہ یہ کہ اگر پڑوسی تمہیں پریشان کرے تو اس کی تکلیف پر، اس کی پریشانی پہ صبر کرنا یہ بھی تمہارے لیے لازم اور ضروری ہے۔ یہ پڑوسیوں کے حقوق میں داخل ہے کہ جب اچھا کھانا بنائیں تو کبھی ان کی طرف بھیج دیا کریں، جب دیوار اونچی کرنے لگیں تو اس کی اجازت کے بغیر دیوار اونچی نہ کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی ہوا رک جائے۔ اور جب آپ بچوں کے لیے فروٹ پھل لے کر آئیں، یہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں جس کا معنی یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم اپنے بچوں کے لیے کچھ پھل لے کر آؤ تو پردے میں لے کر آؤ، تھیلے میں لے کر آؤ، تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ کیا لے کر آ رہا ہے، اور تمہارے بچے گھر کے اندر بیٹھ کر ہی وہ چیز کھا لیں، باہر اس کی نمائش نہ کریں، ہاتھ میں پکڑ کر باہر گلی میں نہ جائیں، کیوں کہ مبادہ وہ پڑوسی کا بچہ اس کے سامنے آئے اور وہ دیکھے اور یہ کہے کہ اے کاش کہ ہمارے پاس بھی اتنا پیسہ ہوتا کہ ہم بھی آج فلاں چیز استعمال کرتے، ہم بھی فلاں چیز کھا لیتے۔ تو یہ بات اپنے اس پڑوسی تک نہ پہنچنی چاہیے، اور اس کو ہر طرح کی تکلیف سے بچانا اور محفوظ کرنا یہ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے اس کی ذمہ داری ہے۔ اس لیے جو عورتیں، جو مرد اپنے پڑوسیوں کو تنگ کرتے ہیں تو ان کا جنت میں کوئی حصہ نہیں ہے، یہ لوگ جہنم میں جائیں گے۔ اور پڑوسی صرف یہ نہیں ہے کہ جس کے دیوار کے ساتھ آپ کی دیوار ہو، مکان کے ساتھ آپ کا مکان ہو، پڑوسی میں وہ بندہ بھی داخل ہے کہ جس بندے کے ساتھ آپ جاب کر رہے ہیں، میری کرسی کے ساتھ اس کی کرسی ہے، پڑوسی میں وہ بندہ بھی داخل ہے۔ روڈ پر آپ سفر کر رہے ہیں، میری گاڑی کے ساتھ اس کی گاڑی ہے، یہ بندہ بھی میرا پڑوسی ہے۔ گاڑی میں آپ سفر کر رہے ہیں تو سیٹ کے ساتھ والا بندہ یہ بھی آپ کا پڑوسی ہے، حتیٰ کہ کسی چیز میں آپ کا پارٹنر یہ بھی آپ کا پڑوسی ہے۔ یہ سارے کے سارے ان پڑوسیوں میں داخل ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ جل جلالہ نے ان ساری صورتوں کو بیان فرمایا، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ۔ پڑوسیوں کی 3 صورتیں بیان فرمائی ہیں۔ اس لیے پڑوسیوں کا خیال رکھنا انسان کو جنت میں لے جانے کا ایک ذریعہ ہے۔